بدقسمتی یہ ہے، جس طرح ہم نے شروع میں بیان کیا کہ بہت سی غلط رسومات، بہت سے غلط افعال، بہت سے غلط اعمال وہ غیر مسلموں سے مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں، اور بہت سے غلط عقائد وہ اہل سنت میں دوسرے بد مذہب اور گمراہ لوگوں کی طرف سے اہل سنت میں وہ رائج پذیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی پرسوں یہ دن گزرے، کچھ لوگ عید غدیر منا رہے تھے، عید غدیر۔ حالانکہ عید غدیر جس کنسپٹ اور نظریے کے طور پر یہ لوگ مناتے ہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے نا، تو غدیر خم کے موقع پر نا مال غنیمت جو تھا، جو کچھ مال تھا، وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے تقسیم کیا۔ کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوا کہ یہ صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہوا۔ انسان ہے نا، دل میں خیال آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یعنی جب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کا میں مولا ہوں نا، میں مولا ہوں، اس بندے کے علی المرتضیٰ بھی مولا ہیں۔ من کنت مولا، یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے، یہ غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور یہ روایت بالکل بھی ضعیف نہیں ہے، بالکل بھی موضوع نہیں ہے، یہ روایت ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے کس کنسپٹ اور نظریے میں یہ ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت کچھ مال تھا، اس کے اوپر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا، نبی علیہ السلام نے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں نا، اس کے علی المرتضیٰ بھی مولا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس حدیث کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی افضلیت کی دلیل بنایا ہوا ہے، یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باقی تمام صحابہ کرام سے افضل ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، ہمارے کچھ اپنے لوگ ہمیں مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ غدیر خم یہ جو واقعہ ہوا، اس دن کو عید کے طور پر منانے کا۔ بدقسمتی یہ ہے، اہل سنت کی غفلت کی وجہ سے کسی کو اعتراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اہل سنت کی غفلت کی وجہ سے، اہل سنت کی سستی کی وجہ سے، اور ہمارے جو سجادہ نشین ہیں، گدی نشین ہوتے ہیں، ان کی اکثریت کی جہالت کی وجہ سے اہل سنت کے اندر رافضیت آتی جا رہی ہے۔ آج درباروں پہ دیکھ لیں کتنی خرافات ہوتی ہیں، بد مذہب جو ہے وہ اہل سنت پہ کتنے اعتراض کرتے ہیں۔ کسی سنی مستند عالم دین نے کہا ہے کسی قبر کو سجدہ کرو، کسی سنی عالم نے کہا کہ قبر پہ جا کے رکوع کرو، وہاں پر ڈرامے بازیاں کرو، کسی مستند عالم دین نے کہا ہو، بلکہ یہ جاہل گدی نشین اور سجادہ نشین بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان لوگوں کے جہالت کی وجہ سے اہل سنت کا مسلک جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہمارے جاہل حضرات وہ ہمیں یہ اس دن کو عید کے طور پر منانے کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ میں بالکل صلح کلیت کا مخالف ہوں کہ جو بندہ جہاں پر لگا ہوا اس کو لگا رہنے دے، میں بالکل اس چیز کا مخالف ہوں، اور ہر بندہ ٹھیک ہے، ہر بد مذہب ٹھیک ہے، نہ، اس چیز کی بالکل دین اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ایک ہی مذہب وہ دین اسلام ٹھیک ہے، اور دین اسلام کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ٹھیک ہے، باقی سارے کے سارے فرقے دوست کی ہیں۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو جہاں پہ لگا ہو اس کو لگا رہنے دے، اس چیز کی میں تو اجازت نہیں دے سکتا۔ اہل سنت کے اندر اتنے غلط، ان رافضیوں کی وجہ سے اہل سنت کے اندر یہ غلط چیزیں آتی جا رہی ہیں، اور یہ اس دن کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی افضلیت کے طور پر منانا، یہ ان کے ہاں معروف ہے، اور ان کے عقائد آپ دیکھ لیں تو میں کہتا ہوں کوئی جاہل بندہ بھی آ جائے وہ اس فرقے کو مسلمان نہیں شمار کر سکتا۔ ملا باقر مجلسی یہ ان کا رافضیوں کا عالم ہے، اور محدث اور مجدد پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا۔ وہ اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتے ہیں جب حضرت سیدنا امام مہدی آئیں گے نا، یہ آگے محرم آ رہے ہیں، میں ان کا حساب کروں گا، وہ لکھتا ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے، حالانکہ امام مہدی نبی علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، اولاد میں سے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ فضیلت اور شان والے ہیں، لیکن امام مہدی کی فضیلت کسی بھی نبی سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ کے ایک ولی ہیں، بس نبی علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہیں، بس اس سے زیادہ ان کا رتبہ نہیں ہے کہ وہ کسی نبی سے زیادہ ہو جائے یا کسی صحابی سے زیادہ ہو جائے۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے جب امام مہدی آئیں گے
وہ ابو بکر اور عمر کی قبر پر آئیں گے اور ان کو قبر سے نکالیں گے۔ یہ سنیں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو ہمیں ان کے ساتھ اتحاد کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے روضہ رسول پہ، ابو بکر اور عمر کو قبر سے نکالیں گے اور ابو بکر اور عمر کو زندہ کریں گے، اور ابو بکر اور عمر سے شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی ظلم ہوئے انسانیت میں، وہ سارے کے سارے ظلموں کا بوجھ ابو بکر اور عمر پر ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ یہ بھی آپ نے کیا، یہ بھی آپ نے کیا۔ وہ آگے اس کی بکواس سنیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر اعتراف کریں گے کہ یہ سارے ظلم ہم نے کیے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مہدی، اللہ کی قسم امام مہدی اس بہتان سے بری ہیں، اور امام جعفر صادق جن کی طرف انہوں نے اپنے مذہب کو منسوب کیا وہ بھی اس بہتان سے بری ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر اور عمر کو حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھانسی پہ لٹکا دیں گے، اور ان کی لاشوں کو زمین کو حکم دے گے کہ زمین اپنے اندر سے آگ نکال، ابو بکر اور عمر کی لاشوں کو جلا دیں گے، اور ابو بکر اور عمر کی لاشوں کی جو راکھ ہوگی وہ دریاؤں میں بہا دیں گے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے جو اتنے بڑے بہتان لگاتے ہیں شریعت کے اوپر، چاہے ان کا اپنا ہی مذہب ہے، لیکن شیخین کسی بھی، یار ہم تو وہ بندے ہیں، ہم کسی بھی صحابی رسول کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کی کوئی گستاخی کرے ہم اس کو بھی چوک چوراہے میں ننگا کریں گے، دلائل کی دنیا میں، تحقیق کے میدان میں۔ اور کوئی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان کھولتے، ہم اس بندے کو بھی زبان کھولنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمارے دل میں جو پیار ہے، جو محبت ہے، وہ سارے صحابہ اکرام کی موجود ہے۔ اسی طرح ایک شیعہ عالم وہ اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں لکھتا ہے، یہ ان کے ہاں ایک نکاح مشہور ہے متع کے طور پر، پوری دنیا کے ولی بھی اکٹھے ہو جائیں نا، امام حسن امام حسین کے پاؤں کو لگنے والی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا کہ کسی بندے سے پوچھا کہ یہ کسی اور کے عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں، کیونکہ امیر معاویہ تو صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے کہا، اس امام نے جواب دیا، انہوں نے کہا خدا کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو تو چھوڑ دے اور امیر معاویہ کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ، جس جانور پہ بیٹھ کر امیر معاویہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی ہے نا، اس جانور کے دوڑنے کی وجہ سے جو گرد اٹھی ہے وہ گرد گھوڑے کی ناک میں پڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد تابعین میں سے، انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز تو اس جانور کے ناک میں لگنے والی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ایک غیر صحابی کو تو صحابی کے مقابلے میں کھڑا کر رہے۔ اور یہ ان کا عالم انوار نعمانیہ میں لکھتا ہے کہ جس بندے نے ایک دفعہ متع کیا، اور یہ متع حضرت صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حرام کر دیا، حضرت علی نے اس کو بیان کیا۔ یہ وہ اس متع کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس بندے نے ایک دفعہ متع کر لیا وہ بندہ رتبے میں امام حسن کے رتبے کے برابر پہنچ جاتا ہے، یعنی جس بندے نے ایک دفعہ متع کیا اس کا اور امام حسن کا رتبہ ایک جیسا ہے، اور جس بندے نے 2 دفعہ متع کیا اس کا رتبہ اور امام حسین کا رتبہ ایک جیسا ہے، جس نے 3 دفعہ کیا اس کا رتبہ اور حضرت علی کا رتبہ ایک جیسا ہے، اور جس نے 4 دفعہ متع کیا اس کا رتبہ اور محمد الرسول اللہ کا رتبہ ایک جیسا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے اتحاد کر سکتے ہیں؟ اور کوئی بندہ اگر ہمیں مشورہ دے وہ اہل سنت کے کسی بھی صف میں کھڑا ہو جائے نا، ہم اس بندے کو نہیں چھوڑیں گے جو ہمیں اس دن کو عید کے طور پر منانے کا مشورہ دے۔ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس دن کو عید کے طور پر منایا جائے، مسئلہ یہ ہے کہ اس دن کو کس وجہ سے عید کے طور پر منایا جاتا ہے، اس کے پیچھے جو کنسپٹ ہے، جو نظریہ ہے، جو لوجک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سارے صحابہ کرام جو ہے وہ پیچھے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضی افضل ہیں، اور یہ مسئلہ اس کے بارے میں ہم نے شروع میں بیان کیا، فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل سے اور امام ابن حجر ہیثمی کی کتاب الصواعق المحرقہ سے، کہ آپ نے فرمایا جو بندہ کہے نا کہ میں ابو بکر اور عمر سے افضل ہوں، اس بندے کو میں مفتری کی سزا لگاؤں گا، 80 کوڑے ماروں گا اس بندے کو، کیونکہ اس بندے نے بہتان باندھا ہے۔ ہم ایسے بندوں کے ساتھ کیسے اتحاد کر سکتے ہیں؟ اسی طرح ان لوگوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسالت کا پیغام جبریل کے ذریعے بھیجا کہ علی کو دیں جا کے، یعنی اصل میں رسول وہ علی المرتضیٰ تھے،
جبریل کو پتہ نہیں چلا، اس نے غلطی کھائی، اس نے رسالت کا پیغام نبی علیہ السلام کو دے دیا۔ یار فرشتے خطا سے معصوم ہیں، یا انبیاء اور رسول معصوم ہیں، دوسری جو مخلوق معصوم ہے نا وہ فرشتے ہیں، کوئی تیسری مخلوق معصوم نہیں ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ بچا لے تو بچا لے، اللہ اپنی حفاظت اپنے کرم فضل کے ذریعے بچا سکتا ہے۔ اللہ بڑے بڑے اولیاء سے، اللہ کے ولیوں سے غلطی نہیں ہوئی، تو اللہ بچا لے تو بچا لے، لیکن وہ معصوم نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو غلطی لگی، اللہ نے تو رسول علی المرتضیٰ کو بنانا تھا، جبریل کو پتہ نہیں چلا، غلطی کھائی تو اس نے رسالت کا پیغام نبی علیہ السلام کو دے دیا۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے احتیاط کر سکتے ہیں، مجھے بتائیں۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زانی ہیں، اور امام مہدی آئیں گے، اماں عائشہ کو قبر سے نکال کر ان کو زنا کی سزا دیں گے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، میرے سننے والوں میں کوئی ان کا بندہ موجود ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں جی؟ ام المومنین اماں عائشہ، ایک قول کے مطابق اللہ نے قرآن کی 18ویں پارے سورہ نور کی 17 آیتیں آپ کی پاک دامنی میں نازل فرمائی ہیں کہ اماں عائشہ نے کوئی غلطی نہیں کی، اور یہ آج تک اسی مسئلے میں جو ہے وہ اٹکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان کی کتاب مجموعہ مجالس میں لکھا ہوا ہے کہ جو 12 امام ہیں، یہ نبی علیہ السلام کو نکال کے باقی جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں، یہ 12 امام ان سب رسولوں سب نبیوں کے استاذ ہیں۔ حالانکہ نبی کا دنیا کے اندر کوئی استاذ نہیں ہوتا سیکھنے کے اعتبار سے۔ ہاں یہ ہے کہ قرآن مجید کے 15ویں اور 16ویں پارے میں اللہ رب العزت نے وہ 2 نبیوں کا، خضر علیہ السلام کا، ایک قول کے مطابق وہ نبی ہیں اور ایک قول کے مطابق وہ ولی ہیں، جس قول کو بھی لے لیں، وہاں پر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک علم کا دروازہ ایک بندے پہ کھول دیتے ہیں، اس علم کا دروازہ دوسرے بندے پر نہیں کھولتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دنیا دار بندہ اٹھ کے نبیوں کو سمجھانا شروع کر دے گا، نبیوں کو سکھانا شروع کر دے گا کہ میں آپ کا استاد ہوں، آپ کو نہیں پتا۔ نبی کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہوتا، اس کو سکھانے والا، اس کو پڑھانے والا اللہ رب العزت خود ہوتا ہے۔ جتنے بھی علم کے دروازے کھولنے ہیں، جتنا بھی سمجھانا ہے پڑھانا ہے، وہ اللہ رب العزت خود سمجھاتا ہے، وحی کے ذریعے سمجھاتا ہے، بغیر وحی کے سمجھا سکتا ہے، اس میں تو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ جو 12 امام ہیں یہ نبیوں کے استاد ہیں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی کھلی توہین اور یہ کھلا کفر ہے۔ ہم ایسے دن کو عید کے طور پر کیسے منا لیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مولا ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں پر کوئی نعرہ حیدری لگا دے مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی نعرہ تحقیق لگا دے ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ غلطیاں اور خطائیں موجود ہیں، ان چیزوں کو، ان کفریات کو سامنے رکھ کر ہم اتحاد نہیں کر سکتے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں جو ہے وہ تحریف کر دی گئی ہے، قرآن مجید کے کئی الفاظ کو چینج کر دیا گیا ہے، کئی معروف صیغوں کو مجہول بنا دیا گیا ہے۔ جو علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں معروف اور مجہول کا کیا فرق ہے، کئی الفاظ کو چینج کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے خاموش ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ اصل قرآن لے کر آئیں گے۔ حالانکہ قرآن مجید 14ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے شروع میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن ہم نے نازل کیا، ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکی ان کے مطابق، ہم نہیں کہتے، ان کے مطابق مسئلہ تو پھر یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں الوہیت کے قائل ہیں۔ کوئی بندہ دیکھے گا تو میں محرم میں وہ کتاب لے آؤں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو خدا کے طور پر بھی یہ مانتے ہیں۔ تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تو اتحاد نہیں کر سکتے جناب۔ اگر مسئلہ صرف یہ ہوتا نا کہ یہ نعرہ حیدری زیادہ لگاتے ہیں تو مجھے اختلاف نہ ہوتا، اگر مسئلہ یہ ہوتا نا کہ یہ حب علی کے دعوے دار زیادہ ہیں تو مجھے شاید مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اماموں کو نبیوں پر فضیلت دے دینا، قرآن مجید کو غلطیوں کا مجموعہ بنا لینا، اماں عائشہ کے اوپر زانیہ کا فتویٰ لگا دینا، ابو بکر اور عمر شیخین کریمین پر یہ فتوے لگانا کہ امام مہدی ان کو جو ہے وہ قبروں سے نکال کر زندہ کریں گے اور پھانسی پہ لٹکائیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے اتحاد کر سکتے ہیں؟ اور یہ کہنا جس نے 4 دفعہ متع کیا ہے وہ نبی علیہ السلام کے برابر ہو گئے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ ان چیزوں سے، ان لوگوں سے بچیں۔
کسی بندے کو مسئلہ ہو میں پورے گھنٹے کا یہاں پہ بیان کر دوں گا ان کے عقائد پہ. جس بندے کو ابھی تک یہ فرق سمجھ میں نہیں آیا نا وہ مجھے کر دے بتا دے, میں پورے گھنٹے کا یہاں پہ بیان کر دوں گا اصل کتابوں سے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسے لوگوں سے بچ دے. شروع میں لگتا ہے کہ یار یہ حضرت علی کی زیادہ محبت کے دعوے دار ہیں, شاید اس وجہ سے لوگ اختلاف کرتے ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں اس مسئلے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی کسی صحابی رسول کی محبت زیادہ رکھتا ہے دل میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں پر اختلاف ہے نا وہ میں نے وجہ آپ کے سامنے بیان کی. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے لوگوں سے اتفاق بھی نہیں ہو سکتا, اتحاد بھی نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ دین اسلام کی روشنی میں کافر اور مرتد ہیں, جو کہتے ہیں قرآن ٹھیک نہیں ہے, جو کہتے ہیں جس نے 4 مرتبہ متع کیا وہ نبی علیہ السلام کے برابر ہے, جو کہتے ہیں اماں عائشہ زانی ہے. ایسے لوگ کافر اور مرتد ہیں, صرف کافر نہیں مرتد ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کے معاملات نہیں ہو سکتے. آپ چونکہ عوام ہیں, عوام جو ہے ان باریکیوں کو نہیں سمجھتی, اس لیے عقائد اور ایمان کی حفاظت کے طور پر یہ چند مسائل آپ کے سامنے پیش کیے, کیونکہ آگے وہ دن آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کسی کو دعوت ملے کہ آؤ ہمارے ساتھ, صرف جلسہ ہی سننا ہے نا, صرف تقریر ہی سننی ہے نا. تو ایسے لوگوں سے بچ جائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کمر بستہ